السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اسلام میں آ تو گئے ہو، لیکن اسلام میں پوری طرح داخل ہو، پوری طور پر اسلام کو اپناؤ۔ یہ نہیں بعض باتیں تم اسلام کی اپناؤ اور بعض باتیں کافروں کی اپناؤ۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اسلام کے تمام قوانین پر عمل کرے گا۔ تو اللہ نے مسلمان کو یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ جدھر شیطان چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے طریقے پر تم لوگ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے جاؤ گے تو وہ تمہیں جہنم کی وادی کے علاوہ اور کہیں نہیں لے کر جائے گا، صرف تمہیں جہنم کی طرف ہی لے جائے گا، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی ٹھکانہ وہ نہیں بنائے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی پھسلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، یعنی اللہ نے حکم سنا دیا ہے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اتنا بتا دینے کے بعد بھی تم لوگوں کو پھر بھی تم پھسلو اور اس کے بعد بھی پھسلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سمجھ لو، پھر اس کا انجام اپنا سمجھ لینا، اس کے بعد بھی اگر پھسلو۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول سمجھیے۔ آج ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی، بے غیرتی، ناچ گانا، جھوٹ، غیبت، علماء کی برائی، یہ تمام عادتیں عام طور پر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، حرام کام میں مسلمان مبتلا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، تو یہ اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ صحابہ اکرام حرام کام کر رہے تھے، معاذ اللہ، وہ حرام کام نہیں کر رہے تھے، پھر بھی ان سے کہا گیا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ آخر وہ ایسا کون سا کام کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ کام بھی مت کرو۔ حرام کام تو بہت بڑے بڑے ہیں، صحابہ اکرام حرام نہیں کر رہے تھے، وہ ناچ اور گانا نہیں سن رہے تھے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کو گالی نہیں دے رہے تھے، پھر ایسا کون سا کام کر رہے تھے کہ رب نے ان سے کہا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو؟ تو سنیے اس کا شان نزول سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے بعض ساتھی اسلام لانے کے بعد بھی شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے،
اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا، جب اسلام کے قانون کا جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، ڈھول تاشا باجا یہ سب حرام ہے، ان سب سے بچیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو دیکھا اسلام میں انہوں نے کچھ نہیں پایا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کے بارے میں اسلام کچھ نہیں کہتا، کرو یا نہ کرو اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ تم ہفتے کے دن کی تعظیم مت کرو۔ پھر دیکھا کہ اونٹ کے گوشت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اسلام نے کوئی اونٹ کے گوشت کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ تمہارے لیے کھانا ضروری ہے۔ تو کہا جب اسلام نے ضروری نہیں کہا ہے کھانے کو، وہ مرضی ہے آدمی کی کھائے یا نہ کھائے، تو لہٰذا جس دین پر میں پہلے تھا، موسوی دین پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، اس میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے اور اونٹ کے گوشت سے بچنا ہے، تو میں دین اسلام پر بھی رہوں گا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بارے میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہے یا واجب ہے، اگر فرض ہوتا تو میں کھاتا، کیونکہ اگر نہیں کھاتا تو حرام کا مرتکب ہوتا، اگر واجب ہوتا اونٹ کا گوشت کھانا تو میں کھاتا، کہ اگر واجب میں چھوڑتا تو گناہ گار ہوتا، لیکن ایک مباح چیز ہے، مرضی پہ ہے آدمی کی کھائے یا نہ کھائے۔ جیسے یہیں پر ہم لوگ بہت سے جو ہے، کسی کو جو ہے گائے کا گوشت پسند نہیں آتا تو وہ نہیں کھاتا ہے، کسی کو بھینسا پسند نہیں آتا وہ بھینسا نہیں کھاتا، اپنی مرضی پر ہے، یہ مباح چیزیں ہیں۔ تو کہا اونٹ کا گوشت یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس وجہ سے دین اسلام پر بھی میرا عمل رہے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو اس کی منادی آئی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ان کی نیت یہ تھی، تو اس نیت سے انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، کوئی حرام کام تو نہیں تھا۔ جب انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور ہفتے کے دن کی تعظیم کی، اس کو اچھا بہتر جانا، سنیچر کی تعظیم کرتے، یعنی اس دن شکار سے بچتے تھے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں ضروری نہیں، محض جائز ہیں، اور توریت میں سخت منع ہے، توریت میں اس کو بہت سختی سے منع کیا گیا۔ توریت اللہ ہی کی تو کتاب ہے، اس میں منع آیا ہے کہ اونٹ کا گوشت نہ کھاؤ، اور اسلام میں جو ہے کوئی میرے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے، اور توریت میں سختی سے منع آیا ہے، تو ان کے چھوڑ دینے میں اسلام کی مخالفت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام کی مخالفت کروں گا لہذا میں اس گوشت کو اور دودھ کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں کھاؤں گا۔ اور دین موسوی پر بھی عمل ہو جاتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ یعنی اللہ کو یہ ناپسند آیا کہ دین اسلام میں رہتے ہوئے تم کسی دوسرے دین کی تعظیم کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم کسی دوسرے دین کا طریقہ اختیار کرو، اگرچہ اسلام میں وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن دوسرے دین میں وہ ضروری ہے، تو تم اس کو اس لیے اپنا رہے ہو کہ یہ اس دین کی چیز ہے، یہی ناپسند چیز کی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو، کسی اور دین کو جو ہے تمہیں کوئی طریقہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام نے سب کچھ بتا دیا، تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے اپنے دین اسلام سے ہی لینا ہے، تمہیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب حکم جو تھے وہ منسوخ ہو گئے، جو توریت میں حکم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب دین اسلام اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک مباح چیز کی بات تھی، اس سے کیا پتا چلا کہ دوسرے دین کی اگر کوئی بھی چیز مسلمان اختیار کرے گا تو وہ کتنی ناپسند ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے دین کی، اب آپ خود سمجھو ہمارے اندر کتنی چیزیں دوسروں کے دین کی آئی ہوئی ہیں۔ آپ خود اپنے ایک شخص، ایک مسلمان اپنے جسم کا پورا جائزہ لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میرا چہرہ جو ہے
وہ مسلمانوں کی طرح ہیں یا دوسرے دین والوں کی طرح؟ بتانے کی کچھ ضرورت نہیں، آپ اپنے چہرے کا جائزہ لیں کہ مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہونا چاہیے، سب بالکل سپلا ہونا، یہ دین اسلام کی شان نہیں ہے، یہ تو عیسائیت کا کام ہے، یہ عیسائیوں کا چہرہ ہے۔ عیسائیت جو ہے انگریز قوم جو ہے اس کا یہ شعار ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے داڑھی اور منھ سے صاف رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ایک مسلمان کو ہرگز جو ہے اس طریقے کو ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ اپنے لباس پر آپ غور کرو کہ جو لباس ہم پہن کر باراتوں میں جا رہے ہیں، جو ٹائی ہم لگاتے ہیں اور کوٹ پینٹ پہن کر اور جو جنٹل مین بن کر جاتے ہیں، کیا ہم کہیں سے مسلمان نظر آتے ہیں؟ یا یہ شعار ہمارا عیسائیت کی طرف جا رہا ہے؟ یہ شعار ہمارا ہمیں عیسائی بنا رہا ہے بظاہر دیکھنے میں۔ غور کرے آج کتنی جو ہے محفلیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی جس میں لوگ کوٹ پینٹ پہن کے اور پھر ٹائی لگاتے ہیں۔ ٹائی، یہ ٹائی جو ہے یہ عیسائیوں کا کوئی قومی لباس نہیں بلکہ مذہبی لباس ہے، ان کا مذہبی لباس ہے۔ وہ ٹائی جو باندھتے ہیں وہ اس لیے ٹائی لگاتے ہیں، اس یاد میں ان لوگوں نے ٹائی نکالی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی ہے اس کی یاد میں وہ صلیب لٹکاتے ہیں، اور اسی صلیب کا ایک نشان ٹائی ہے۔ ٹائی لگاتے ہیں سولی کا، وہی اپنے پھانسی کا، اور بہت سے لوگ یہاں پہ ایک بوٹی بھی لگاتے ہیں، اس طریقے سے بوٹی ہوتی ہے، ٹائی لگا کے یہاں بوٹی کر کے وہ پورا صلیب کا نشان دے دیتے ہیں۔ تو صلیب کا نشان بنا کر آج ہمارے مسلمان بھائی ٹائی بھی پہنتے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھائی بازاروں میں ایسی ٹی شرٹیں بھی لے کر آتے ہیں کہ جس پر صلیب بنی ہوتی ہے۔ صلیب کا بہت سخت حکم ہے، اگر کوئی اپنے گلے میں صلیب ڈال لے تو یہ کفری علامت ہے۔ مسلمان اگر کوئی اپنے گلے میں صلیب ڈال لے تو اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ صلیب ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ صلیب اسی لیے ڈالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چلائی گئی، گویا ایک مسلمان صلیب لٹکا کر اس عقیدے کو مضبوط کر رہا ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، حالانکہ قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائی کوئی کیپ لے کر آ رہا ہے تو کیپ پہ صلیب بنی ہوئی ہے، کوئی ٹی شرٹ لے کر آ رہا ہے تو پیٹھ پہ دیکھو تو اس کے پوری صلیب بنی ہوئی ہے، اور مسلمان ہے اور پہن کر گھوم رہا ہے، اسے یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے پہن کیا رکھا ہے، یہ کون سا لباس ہم پہنے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ بہت سے مسلمان ایسی پینٹیں پہن رہے ہیں کہ جن پر غیر مسلموں نے اللہ اور محمد لکھ رکھا ہے، اور خریدنے والے خرید کر مسلمان خود پہنتے ہیں، انہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ہم یہ کیا پہن رہے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہارے نبی کے جو ہے عظمت کو گھٹائیں، اور تمہارے ذریعے تمہیں اتنی بھی تمیز نہ رہی کہ ہم کپڑا خریدتے وقت یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف تو نہیں ہے، یہ کپڑا ہم جب خرید رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے ہمارے مذہب اسلام یا ہمارے دین اسلام یا ہمارے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ بس آپ نے خرید لیا دیکھ کر۔ جاکٹیں، اب جاڑوں کا دور چل رہا ہے، جاکٹیں بھی خریدی جائیں گی، سب چیزیں خریدی جائیں گی، دیکھ کر خریدنا بھائی، اچھی طرح دیکھ لینا کہ کسی بھی جو ہے کسی مذہب کا کوئی نشان اس میں نہ ملنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا طریقہ مسلمانوں کا ہی ہونا چاہیے، یوں ہی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل۔ یہ پلپلے بن کر مت لاؤ، یہ مت کہو کہ ارے دونوں کام ہوں گے، دین کا بھی ہوگا دنیا کا بھی ہوگا، نماز بھی پڑھیں گے ناچیں گے بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ مت سوچو یہ اور قومیں ہیں کہ پوجا بھی کریں گے اور زنا بھی کریں گے، ان کے یہاں سب صحیح ہے کہ مندر بھی جائیں گے اور میخانے بھی جائیں گے۔ یہ دین اسلام ہے، اس میں صرف ایک کو دخل ہے، یا اسلام کو اپناؤ، اسلام کے خلاف اگر کرو گے، اسلام کے قوانین کے خلاف کرو گے، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھو گے
تو سمجھ لو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اے مسلمانوں دو رنگی سے بچو اور پلپلے پن سے دور رہو. اسلام میں ظاہر و باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ. ظاہر بھی تمہارا مسلمان ہو اور تمہارا باطن بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے. اگر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کی، مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی؟ مضبوط مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو اور نہ اس کے قدموں پر چلو، کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا دشمن ہے، چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے. تمہارا دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، اللہ کے بہت عبادت گزار بندہ تھا، جنت میں رہتا تھا. اس کو دوزخی جو بنا ہے اس کی وجہ تو تم ہی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا، سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے مردود قرار دے دیا گیا. تو اس نے یہ جان لیا ہے کہ جو میں مردود ہوا ہوں، میں جہنمی بنا ہوں، اس کا سبب حضرت آدم ہے. وہ یہ سمجھا کہ حضرت آدم اس کا سبب ہے، حالانکہ حضرت آدم اس کا سبب نہیں. اس کی انا، اس کا تکبر، اس کا حسد یہ جو ہے اس کی وجہ ہے. حضرت آدم اس کی وجہ تھوڑی ہے. سمجھنے کو آدمی کچھ بھی سمجھ لے، لیکن سامنے والے کو تو یہی دکھتا کہ اس کے وجہ سے ذلیل ہوا. یہ نہیں دیکھتا کہ میری انا، میرا تکبر، میرا حسد مجھے لے ڈوبا. تو وہ یہ سمجھا کہ انہی کی وجہ سے ہوا، تو اس نے ٹھان لی کہ میں جو ہے اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. جنت سے نکالا گیا، اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور رکھنا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے. دولت ایمان تمہارے پاس ہے جس کی وہ طاق میں ہے، تم غفلت سے کام نہ لو. اپنے ایمان کو بچاؤ اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اچھے اعمال کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ آپ بغیر اچھے اعمال کے ایمان کی حفاظت کیسے کر پاؤ گے؟ ایمان کو کھلے میدان میں چھوڑ دو گے تو شیطان لے اڑے گا. اچھے اعمال کے ذریعے اس کو چہار دیواری میں قید کر لو. اچھے اعمال جو ہیں اس ایمان کو تمہارے محفوظ کر دیں گے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، گانے باجے تاشوں سے دور رہو، اپنے علماء کا ادب کرو. یہ سب کچھ جو ہے تمہیں جو ہے تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے یہ اعمال ہی. اور تم انشاءاللہ تعالی جیسے جنتی پیدا ہوئے ہو ایسے ہی جنتی مرو گے بھی. جنتی تو پیدا ہوئے ہو، مسلمان ہوئے ہو تو جنتی ہی پیدا ہوئے ہو. ہر مسلمان جنتی ہے، ہم سب جنتی ہیں، لیکن جنتی مریں یہ ضروری ہے. بھئی خاتمہ تو ایمان آخری وقت پر ہے کہ آخری وقت دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، جنتی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم جنتی مر بھی جائیں تب ہم کامیاب ہیں. اگر ہم جنتی مرے نہیں تو کامیابی سے ہم بہت دور رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں کہو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس یہی ایک مسلمان کی پوری نگاہ ہونا چاہیے کہ بس اس کو کام صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہو. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اترے اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار حقانیت اسلام کے دلائل سن کر بلکہ قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اب صرف اسی انتظار میں ہیں کہ عذاب کے بادل ان پر چھا جائیں. بس اور کچھ نہیں چاہتے. اب یہی چاہتے ہیں جنہیں یہ رحمت سمجھ کر خوش ہوں اور اس سے ان پر عذاب آئے اور عذاب کے فرشتے بھی ان پر اتریں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے. اب بجز عذاب اور کوئی چیز انہیں ہدایت نہیں دے سکتی.
وہ لوگ ہیں ابو جہل، ابو لہب ہیں، ان کے بارے میں سمجھ لو یہ آیت کریمہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب ان کے اللہ کے عذاب کے علاوہ اور کوئی چیز ان کو نہیں ہدایت دے سکتی۔ اب تو اللہ کا عذاب دیکھ کر ہی سمجھیں گے کہ واقعی دین اسلام صحیح ہے، لیکن اس وقت سمجھنا کام نہیں آئے گا۔ مگر عذاب دیکھ کر ایمان لانا بیکار، تمام کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ کس کے بھروسے پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی پکڑ سے انہیں کون بچائے گا؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں ان سے پوچھو ہم نے انہیں کیا کیا نعمت نہیں دی۔ فرعون سے ہم نے انہیں بچایا، کھانے کے لیے جب کچھ نہیں مل رہا تھا تو آسمان سے من و سلوہ ہم نے اتارا، مفت میں کھاتے تھے، نہ کمانے کی ضرورت نہ کچھ، کیا کچھ انہیں نہیں دیا۔ اتنی نعمتیں ان پر عطا کی، اپنے وقت کا سب سے جو ہے بہترین ان کو بنایا، اپنے وقت میں سب سے اعلیٰ وہ رہے، سب کچھ نعمتیں دی، اس کے باوجود انہوں نے ہماری نعمتوں کو بدل دیا، ناشکری کر کے ان نعمتوں کو تبدیل کر دیا۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب اللہ نعمت دے رہا ہے تو اس کا شکر ضروری ہے، اور شکر جو ہے، شکر کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہمارے اسلام میں نماز ہے۔ سمجھے؟ ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ ادا کر سکیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم ہاتھ عطا کیے، پیر عطا کیے، زبان عطا کی، آنکھ عطا کی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔